السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے مسجد کے آداب کے بارے میں۔ خدا کی نظر میں روئے زمین کا سب سے زیادہ بہتر حصہ وہ ہے جس پر مسجد تعمیر کی جائے۔ خدا سے پیار رکھنے والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسجد سے بھی پیار رکھتے ہیں۔ قیامت کے ہیبت ناک دن میں جب کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا، خدا اس دن اپنے اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور وہ شخص عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ مسجد کی خدمت کیجیے اور اس کو آباد رکھیے۔ مسجد کی خدمت کرنا اور اس کو آباد رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ خدا کا ارشاد ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ خدا کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرض نمازیں ہمیشہ مسجد میں جماعت سے پڑھیے۔ مسجد میں جماعت اور اذان کا باقاعدہ نظم رکھیے اور مسجد کے نظام سے اپنی پوری زندگی کو منظم کیجیے۔ مسجد ایک ایسا مرکز ہے کہ مومن کی پوری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں بعض لوگ وہ ہیں جو مسجدوں میں جمع رہتے ہیں اور وہاں سے ہٹتے نہیں ہیں۔ فرشتے ایسے لوگوں کے ہم نشین ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ غائب ہو جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور اگر بیمار پڑ جائیں تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اور اگر کسی کام میں لگے ہوں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھنے والا خدا کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے۔ مسجد میں نماز کے لیے ذوق و شوق سے جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح اور شام مسجد میں نماز کے لیے جانا ایسا ہے جیسے جہاد کے لیے جانا۔ اور یہ بھی فرمایا، جو لوگ صبح کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، قیامت میں ان کے ساتھ کامل روشنی ہوگی۔ اور یہ بھی فرمایا، نماز باجماعت کے لیے مسجد میں جانے والے کا ہر قدم ایک نیکی کو واجب کرتا اور ایک گناہ کو مٹاتا ہے۔ مسجد کو صاف ستھرا رکھیے۔ مسجد میں جھاڑو دیجیے، کوڑا کرکٹ صاف کیجیے، خوشبو سلگائیے۔ خاص طور پر جمعہ کے دن مسجد کو خوشبو میں بسانے کی کوشش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسجد میں جھاڑو دینا، مسجد کو پاک صاف رکھنا، مسجد کا کوڑا کرکٹ باہر پھینکنا، مسجد میں خوشبو سلگانا، بالخصوص جمعہ کے دن مسجد کو خوشبو میں بسانا جنت میں لے جانے والے کام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مسجد کا کوڑا کرکٹ صاف کرنا حسین آنکھوں والی حور کا مہر ہے۔ مسجد میں ڈرتے لرزتے جائیے۔ داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہیے اور خاموش بیٹھ کر اس طرح ذکر کیجیے کہ خدا کی عظمت و جلال آپ کے دل پر چھایا ہوا ہو۔ ہنستے بولتے غفلت کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا غافلوں اور بے ادبوں کا کام ہے، جن کے دل خدا کے خوف سے خالی ہیں۔ بعض لوگ امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہونے اور رکعت پانے کے لیے مسجد میں ڈرتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ یہ مسجد کے احترام کے خلاف ہے۔ رکعت ملے یا نہ ملے، سنجیدگی، وقار اور عاجزی کے ساتھ مسجد میں چلیے اور بھاگ دوڑ سے پرہیز کیجیے۔ مسجد میں سکون سے بیٹھیے اور دنیا کی باتیں نہ کیجیے۔ مسجد میں شور مچانا، مذاق کرنا، بازار کے بھاؤ پوچھنا اور بتانا، دنیا کے حالات پر تبصرہ کرنا، خرید و فروخت کا بازار گرم کرنا مسجد کی بے حرمتی ہے۔ مسجد خدا کی عبادت کا گھر ہے، اس میں صرف عبادت کیجیے۔ مسجد میں ایسے چھوٹے بچوں کو نہ لے جائیے جو مسجد کے احترام کا شعور نہ رکھتے ہوں اور مسجد میں پیشاب یا پاخانہ کریں یا تھوکیں۔ مسجد کو گزرگاہ نہ بنائیں۔ مسجد کے دروازے میں داخل ہونے کے بعد مسجد کا یہ حق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں یا بیٹھ کر ذکر اور تلاوت کریں۔
اگر آپ کی کوئی چیز کہیں باہر گم ہو جائے تو اس کا اعلان مسجد میں نہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اگر کوئی شخص اس طرح اعلان کرتا تو آپ ناراض ہوتے اور یہ کلمہ فرماتے: خدا تجھ کو تیری گمی ہوئی چیز نہ ملائے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے، پھر یہ دعا پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر یہ دعا پڑھے: اللہم افتح لی ابواب رحمتک، خدایا میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیے، اس نفل کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اسی طرح جب کبھی سفر سے واپسی ہو تو سب سے پہلے مسجد پہنچ کر 2 رکعت نفل پڑھیے اور اس کے بعد اپنے گھر جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جا کر نفل پڑھتے اور پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھے اور یہ دعا پڑھیے: اللہم انی اسألک من فضلک، خدایا میں تجھ سے تیرے فضل و کرم کا سوال کرتا ہوں۔ مسجد میں باقاعدہ اذان اور نماز باجماعت کا نظم قائم کیجیے اور مؤذن اور امام ان لوگوں کو بنائیے جو اپنے دین و اخلاق میں بحیثیت مجموعی سب سے بہتر ہوں۔ جہاں تک ممکن ہو کوشش کیجیے کہ ایسے لوگ اذان اور امامت کے فریضے انجام دیں جو معاوضہ نہ لیں اور اپنی خوشی سے اجر آخرت کے طلب میں ان فرائض کو انجام دیں۔ اذان کے بعد یہ دعا پڑھیے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اذان سن کر یہ دعا مانگی قیامت کے روز وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ خدایا اس کامل دعوت اور اس کھڑی ہونے والی نماز کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز کر جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ مؤذن جب اذان دے رہا ہے تو اس کی کلمہ سن سن کر آپ بھی دہرائیے، البتہ جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے اس کے جواب میں کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور فجر کی اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو جواب میں یہ کلمات کہے: صدقت و بلغت، تم نے سچ کہا اور بھلائی کی بات کہی۔ تکبیر کہنے والا جب قد اقامت الصلاۃ کہے تو جواب میں یہ کلمات کہے: اقامها اللہ و ادامها، خدا اسے ہمیشہ قائم رکھے۔ عورتیں مسجدوں میں جانے کے بجائے گھر میں ہی نماز ادا کریں۔ ایک بار حضرت ابو حمید ساعدی کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے تمہارا شوق معلوم ہے، لیکن تمہارا کوٹھری میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم دالان میں نماز پڑھو، اور دالان میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ صحن میں پڑھو۔ البتہ عورتوں کو مسجد کی ضروریات پوری کرنے کی امکان بھر کوشش کرنا چاہیے۔ پانی کا انتظام، چٹائی کا انتظام اور خوشبو وغیرہ کا سامان بھیجیں اور مسجد سے دلی تعلق قائم رکھیں۔ ہوشیار بچوں کو اپنے ساتھ مسجد لے